ہاں، یہ کلام کیسا لگا؟ کچھ کلام یقیناً حقیقتاً الہام ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک کلام ہے۔ اور ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو محبت کسی سے کرتا ہے، اور جو حقیقت شناس ہے، اہل دل ہے، اس کے لیے تو یہ آنسو ہیں، یہ کلام سماعت کرنا خشک آنکھوں سے نہ تو پڑھا جا سکتا، اس کلام کو نہ سنا جا سکتا۔ اس کا اعجاز یہ ہے اس کلام کا کہ یہ جو بھی سنتا ہے اہل دل، وہ سمجھتا ہے یہ میری داستان ہے۔ تو کلام کا اعجاز یہی ہوتا ہے کہ وہ کلام ایسے لگے کہ جیسے میرے لیے تھا، میرے لیے ہے۔ تو اس کو یہ کیفیات جو بنتی ہیں، یہ اہل کلام کا اعجاز ہوتا ہے کہ وہ کسی کی روحانی جہاں میں آ کے ایک قیامت برپا کر دی۔ تو سید بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ محبت میں اپنے شیخ سے اس معراج پر تھے کہ کوئی ساتھ کوئی لمحہ وہ جدا نہیں تھے، کیونکہ ایسا کلام کا مارز وجود میں آنا اس کی یہ تصدیق ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ اپنی داستان سمجھتا ہے۔ تو محبت میں یہی ایک کمال ہے کہ وہ اس کی بات ایسی ہوتی کہ سب کی بات ہوتی۔ تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے پڑھا ہے، تو میں ناچیز مشکور ہوں معین صاحب، آپ کا بھی، معین وارسی صاحب، اور آپ کی اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول ہی ہے۔ میرے گناہ گار کے کہنے سے کیا ہے، اچھے لوگوں کی آپ پر نگاہ ہے۔ حافظ وارث رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بھی آپ پر ہے، حضرت بیدم شاہ وارسی کی بھی، آپ کے والدین کی بھی، آپ کے احباب کی، ہاں جی، سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں، ہاں، بس یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہو کہ چلیں آپ ہی ذریعہ بن جائیں کہ اس بہانے سے آپ کے روضے کی زیارت ہو جائے، پھر غریب نواز کا روضہ بھی پہ جانا ہو، صابر پاک کے روضے پہ جانا ہو، اپنے شیخ دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نواب الدین کے روضے پہ جانا ہو۔ تو میری یہ زندگی کی ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی اتنی سانس اور اتنی عمر عطا فرما دے کہ کچھ وقت مکہ مدینے میں گزر جائے تو کچھ ان نگینوں کے درباروں پہ گزر جائے، اور یہ زندگی کی شام جسے ہم سمجھتے ہیں یہ صبح ہوگی، یہ شام ہی صبح ہوگی جس دن ہم ان کے روضوں پہ جائیں گے، اور زندگی کا حاصل جو ہمیں مل جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بے شک سلسلہ چشتی صابری قادری کا بیعت ہوں، لیکن چونکہ میرے شیخ خواجہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیض بول رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کلام کو اتنی آسانی سے کیسے پڑھوں۔ بے شک آپ نے بہت انکریزی کی ہے مجھے سمجھانے میں، زبر و زیر، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اردو، کبھی حوصلہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جو سلیس اردو ریختہ ہے اس کو نہیں سمجھتے، وہ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو میں تو ویسے سادہ سا بندہ ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں،
تو میرے سے اگر پڑھوا رہے ہیں تو یہ بیگم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کی، حافظ حاجی وارث رحمۃ اللہ علیہ کی، اور غریب نواز کی یا کرم نوازی ہے بابا صاحب کی، کہ اگر میرے ناجیز سے پڑھوا رہے ہیں تو یہ ان کی کرامت ہے۔ مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو یہ ان کی کرامت ہی ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو حکایت ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، ایسے تو ہو نہ سکے، اچھے تو ہو نہ سکے جی، لیکن یہ ہے کہ اچھوں نے کوئی نگاہ فرما دی ہے، بس یہی ایک ناز ہے، یہی نیاز ہے ہمارا، یہی ناز ہے اور یہی نیاز ہے، اور یہی ہمارے پاس زاد راہ ہے، ہمارے پاس اس دنیا میں یہی زاد راہ ہے۔ کسی آس پہ بیٹھے ہیں کہ کبھی وہ اپنے در پہ بلا لیں، کبھی خوابوں میں آ جائیں، کبھی خیال کی دنیا میں آ کے بس جائیں کہ آپ کے سوا کوئی اور نہ ہو، بس یہ خواہش ہے۔ اور میں آپ کا نہایت مشکور ہوں معین وارسی صاحب، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ سے تعلق بنا ہے، دن بدن میں نہیں سمجھتا کہ عمر بڑھ رہی ہے، لیکن آواز جوان ہو رہی ہے۔ عمر بڑھ رہی ہے، عمر میں یعنی کمزوری آنی چاہیے آواز میں، لیکن یہ پتہ نہیں آپ کا بھی کوئی خاص فیض ہے آپ کی صحبت کا، کیونکہ آپ اہل فیض ہیں، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کا فیض ہے، نئی بات نہیں ہے۔ میرے شیخ تو فرمایا کرتے جو پیر بھائی ہوتے ہیں وہ پیر ہی ہوتا ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو پیر بھائی ہوتے ہیں وہ پیر ہی ہوتے ہیں۔ تو جن کو دیکھ کر کے وہ یاد آ جاتے ہیں، وہ یادیں تو حسین ہوتی ہیں، وہ عظیم ہوتی ہیں، حسین ہوتی ہیں، تو وہی ہمارے پاس ہیں۔ آپ اپنے شیخ کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، اور میں اپنے شیخ کا، تو بس یہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو، ہاں جی، اور پھر داتا کی نگری ہے، پھر داتا حضور کی نگری ہے، پھر لاہور ہے جہاں پر اولیاء اکرام بہت بہت اچھے بزرگان دین اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، تو ان کا شہر ہے، ہاں جی، تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ کچھ لمحے آپ کے ساتھ ایسے گزر جاتے ہیں کہ میں بالکل مجھے خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کلام کی طاقت ہوتی ہے، کلام کے پر ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ اڑا جا رہا ہوتا ہوں، یعنی کلام کی اعجاز ہے یہ کہ ان کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پر ہوتے ہیں، وہ مجھے لے کے کسی اور دنیا میں چلے جائیں، وہیں سے پھر طرزیں نکل آتی ہیں، پھر وہیں سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی یہ جو آپ فضا پیدا کر دیتے ہیں، جو آپ ماحول بنا دیتے ہیں، ہیں جی، تو ویسے تو آپ کہیں بھی ملیں، کسی جگہ پہ ملیں، اہل دل تو کہیں بھی ملیں، تو اہل دل تو ان کا اپنا جہان ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے، لیکن آپ سے جب بھی ملیں تو ایک نئی دنیا ہی ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی اپنے پاک اور نیک اور اپنے ساتھ اور اپنے محبوب اور اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قرون اولیٰ کے جو شعراء تھے، ادیب تھے، صوفیاء تھے، بزرگان دین تھے، یا وہ اہل دل نہیں رہے دنیا میں، کم ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں، کم رہ گئے ہیں، لیکن آپ کو ایک میں راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ ان کو ملنا چاہیں، آپ ان کو دیکھنا چاہیں، ان کو محسوس کرنا چاہیں، تو ان کا کلام کو پڑھیے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کی عظیم کتاب اللہ نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس کی ہدایت کے جو پہلو ہیں وہ کیا ہے؟ یہی تو ہیں، وہ قصے بیان کیے ہیں کہ پہلی قومیں جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں، کس طرح کے انبیاء اکرام کی کیا زندگی تھی اور امتیں کس طرح کا بہیو کرتی تھی۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو حق کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس زمانے میں رہ کر، مادیت پرست زمانہ ہے، ہر آدمی پیسے کی زبان میں بات کرتا ہے، تو ہم دل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کرامت ہی ہے نا ان کی۔ تو ہم نے کون سا ظاہر میں تو ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، لیکن کلام ہے کہ اگر بھیگی، مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں، ان کی بھیگی ہوں گی تو تبھی ہماری بھیگی۔ تو جن کی بھی بھیگیں گی کلام کو سن کے، یا دل میں کوئی یا خیالوں میں کوئی انقلاب آئے گا، تو وہی انقلاب کا حصہ وہی چلا آئے گا۔ لیکن آپ کے خیال کی بات ہے کہ آپ اگر اپنا خیال اس کی طرف کر لیں، ہیں جی، وہی بات کہ گھونگھٹ اس رخ سے گر جدا ہو جائے، پھر خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ یہ جو مطلع ہے، اگر آپ کو زندگی کا یہی ایک بنیاد رکھ لیں، اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنی روح میں، یہ گھونگھٹ گر کیا شعر ہے، ہاں، گھونگھٹ اس رخ سے گر جدا ہو جائے، پھر خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ تو کبھی آپ کوشش کریں تو مزاج سے نکل کے کبھی حقیقت کی سیڑھیوں میں کبھی پاؤں رکھیں، تو کوئی دور نہیں ہے کہ آپ بھی اس کیف و سرور میں ڈوب جائیں گے جس میں کہ وہ لکھنے والے تھے جو بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ یہ دل ایسی چیز ہے کہ آپ جس طرف بھی دھیان دیں گے وہ ایسے ہی جہان بن جاتا ہے، جیسے آپ کا خیال ہوتا ہے وہی آپ کا حال ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہر چیز پہلے خیال کی صورت میں ہوتی ہے، تو خیال جب مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، تو پھر وہ حال ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کیونکہ اس مادیت پرست زمانے میں جب کوئی اپنا نظر نہیں آتا، تو اپنوں کو ڈھونڈنے کے لیے کسی اپنے کی ضرورت ہے، اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اپنے ہی ہیں، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہماری بات کرتے ہیں، ہمارے دل کی بات کرتے ہیں، ہمارے دلوں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ کلام دلوں سے گزرنے والا ہے، تو ذہنوں کو سیراب کرنے والا ہے جی۔ طبیعت میں، مزاج میں ایک طوفان اور محبت کا اور ایک یہ سب پیدا ہو جائیں گی چیزیں، تو آنسو آپ کو نصیب ہو جائیں گے، سوز و ساز مل جائے گا، جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا مندی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بڑوں کو، عظیم لوگوں کو، حسین لوگوں کو، کریم لوگوں کو ملنے کی یہ آرزو اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کر دے، تو دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا انسان تو جیسا گمان مجھے کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا، پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس میں ملاؤ ہو جائے اس جیسا۔ تو آپ پانی بن جائیں، صاف ہو جائیں، ہاں جی، ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، تو وہ کوئی نہ کوئی جھلک پڑے گی نہ کسی حسن کی، تو پھر وہی آپ کا وہ رہبر ہو جائے گا، تو وہ وہاں تک لے جائیں گے آپ کو۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ چلیں، آج نہیں تو آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے آنے والے دوست، ان کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ دل نہیں لگے گا اس کی یاد کے بغیر۔ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں
کہ دل نہیں لگے گا اس کی یاد کے بغیر۔ تو یادوں کو سمیٹ لیں، ان یادوں کو سمیٹنے کے لیے یہ کلام ہی ان کا ایک ہمارے تک ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ خال خال اب بھی ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں، چونکہ جو حقیقتاً اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو خود کو چھپاتے ہیں۔ یہ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کس کو اور کس طرح سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں دور نہیں کو مل جائیں گے، اب بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری توجہ، ہماری کوشش، ہمارے دل میں وہ کیا ہے، کسی کا شعر ہے ناز شریف کا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبوں کی آبرو رکھنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پھر ان جذبوں کی آبرو بھی رکھتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھنے کے لیے محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی وقت دور ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات محبت سے اپنے محبوب کی، اپنے محبوب عطا فرما دیں گے۔ جب وہ مل جائے گی تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ بس وہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، میں نے کہا مکمل کر دوں سامعین کے لیے بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ پر رحم فرمائے، اور ہم سب پر، ملک پاکستان پر، عالم اسلام پر کرم فرمائے، اور ہمیں پھر لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے دین کی طرف، اچھے لوگوں کی طرف، اچھی عادات و دعا کی طرف۔ السلام علیکم۔